ایک سوال رمضان المبارک میں سحر و افطار کے اوقات بتانے والی جو جنتریاں ہیں، ٹائم ٹیبل کے نقشے ہیں، اس میں فرق کو لے کر سامنے آیا ہے کہ ہم کس جنتری کو صحیح مانیں۔ ایک ہی شہر میں ایک ہی تاریخ میں جو سحری کا ٹائم ہے وہ مختلف کیلنڈروں میں الگ الگ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عوام کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس جنتری پر عمل کریں، کس پر نہ کریں۔ جی، یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جنتریاں مختلف اوقات بتائیں گی تو عوام میں یہ چیز جو ہے کنفیوژن پیدا کرے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نماز و روزے کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ فجر کی نماز ہے، صبح صادق کے وقت شروع ہوتا ہے اس کا وقت، اور سورج کے طلوع ہونے پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ہے، وہ سورج کے ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے زوال آفتاب پر، اور سورج کا جب سایہ، ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت چالو ہو جاتا ہے، غروب آفتاب پر عصر کا ختم ہو کر مغرب کا چالو ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ نمازوں کے اوقات بھی، نمازوں کی عبادتیں بھی اوقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح روزے کا حال ہے کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکے رہنے کا۔ تو یہ صبح صادق کئے بجے ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کئے بجے ہو رہا ہے، جنتریوں میں اسی کو کھولا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام خیر القرون کے زمانے میں پہلے نہ گھڑی گھنٹے تھے، نہ اس طرح کی جنتریاں تھیں۔ سب آسمانی علامتوں پر نظر رکھتے تھے، اور جب صبح صادق ہوئی سحری بند کر دی اور فجر کا وقت شروع مان لیا۔ یہی حال تمام اوقات کے ساتھ کیا کرتے تھے، آسمانی علامتوں پر نظر رکھنا اور اسی کے مطابق فیصلے کرنا۔ بعد میں جب ترقیات ہوئیں اور تحقیقات سامنے آئیں، سہولیات سامنے آئیں، گھڑیاں ایجاد ہو گئیں، اب لوگوں نے انہی آسمانی علامتوں کو گھڑی سے منسلک کر دیا کہ طلوع آفتاب اس تاریخ میں اتنے بجے ہوتا ہے، غروب آفتاب اتنے بجے ہوتا ہے، تو لوگ گھڑیوں پر نظر رکھنے لگے۔ اب وہ مزید اس میں آسانی کے لیے پورے سال کے اعتبار سے چارٹ تیار ہونے لگے۔ وہ چارٹ میں یہ بتایا جانے لگا کہ اس تاریخ میں صبح صادق اتنے بجے ہو جاتا ہے۔ اب لوگ پھر آسمانی علامتوں پہ نظر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اور نہ تو سورج کی طرف غروب آفتاب کے وقت سورج کو دیکھتے ہیں، نہ صبح صادق کے وقت آسمانوں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ گھڑی کو سامنے رکھ کر، جنتریوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنے لگ گئے۔ یہی عمل چلا آ رہا تھا۔ اب سائنسی تحقیقات بڑھتی رہتی ہیں، ترقی ہوتی ہے۔ اس میں جب یہ کمپیوٹر کا زمانہ آیا، تو اس کمپیوٹر کے زمانے میں جب تحقیق سامنے آئی تو اس میں یہ نظر آیا کہ جو جنتریاں پائی جا رہی ہیں ان میں عموماً چند منٹ کا فرق ہے۔ چند منٹ کا فرق بئی معنی کہ اس میں طلوع صبح صادق کو پہلے دکھایا جا رہا ہے، یعنی ختم سحری پہلے ہو جا رہی ہے، جبکہ ابھی 10 چند منٹ باقی رہ جاتے ہیں سحری کا وقت ختم ہونے میں اور صبح صادق ہونے میں۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب اس میں دیر میں دکھایا گیا، جبکہ 2-4 منٹ پہلے ہی غروب آفتاب ہو جا رہا ہے۔ تو یہ جب نئی تحقیق سامنے آئی تو اس کے اعتبار سے پھر نئی جنتریاں بھی مرتب ہوئیں۔ سب سے پہلے جو ہے کس نے یہ جنتری مرتب کی، نئی جنتریاں، جس کی وجہ سے فرق ہوا یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن اوقات و تخریج الصلاۃ کے نام سے جو ہے پورا کتابچہ جناب محمد انس صاحب جو ہے دلی والے نظام الدین کے، ان کا سامنے آیا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے سعودیہ سے جو الفجر العصر نامی گھڑیاں، جس میں جو ہے پورے دنیا کے ہر ملک کا اور ہر ملک کے ہر شہر کا جو ہے سرچ کرنے سے اس میں ٹائم نکل آتا ہے صبح صادق غروب آفتاب کا، اس میں بھی اسی طریقے سے فرق سامنے آیا۔ اور بھی جو نئی جنتریاں سامنے آئیں تو اس میں یہ جب فرق سامنے آئے تو ہم کانپور شہر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں مشورہ ہوا کہ یہ جو نیا ٹائم ٹیبل آ رہا ہے یہ اس کو صحیح مانے یا پرانی جنتریوں کے اعتبار سے جس میں سحری پہلے ختم ہو جا رہی ہے اور روزہ بعد میں جو ہے کھل رہا ہے وہ صحیح مانے۔ تو اللہ رب العزت جنت بخشے،
محترم حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مظاہری قاضی شہر کانپور ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس فکر کو لیا، مشورہ کیا، چند علماء کرام کی ایک ٹیم بنائی جس میں میں بھی شامل تھا، اور قاری محمد الہی صاحب امام عیدگاہ، مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے وہ، مولانا انیس صاحب تلک نگر، اور چند احباب تھے۔ تو وہ یہ ہوا کہ ہم آسمانی علامتوں جو گویا اسلامی طریقہ فطری طریقہ ہے، ہم ان جنتریوں کو آسمانی علامتوں سے مشاہدہ کر کے چیک کریں کہ کون جنتری قدیم جنتریہ یا جو جدید تحقیق ان میں کون زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اس کے لیے یہ چنا کہ شہر سے باہر کی فضا اچھی ہوتی ہے، غبار آلود نہیں ہوتی ہے، آسمانی علامتوں پر نظر کرنا، مشاہدہ کرنا آسان ہوگا۔ مجھاون میں قیام کیا، 2-3 دن ہم نے وہاں قیام کیا ہم لوگوں نے، اور وہاں جو ہے فجر سے پہلے جا کر کے آسمانوں کو دیکھتے، غروب آفتاب کے وقت دیکھتے۔ پھر شہر کے اندر بھی ایک اونچی بلڈنگ بشیر صاحب کی ہوا کرتی چنی گنج میں، اس میں اوپر جا کے قیام کیا۔ تو یہ جو ہے تحقیق سے بات سامنے آئی کہ جو نیا ٹائم ٹیبل آ رہا ہے، کمپیوٹرائز بھی ہے، اور الفجر علی نامی گھڑی میں اس کو اسی کی رہنمائی کی گئی ہے، اور جو ہے اوقات الصلاح جو انس صاحب کی ہے اس میں بھی اسی کو لیا گیا ہے۔ تو یہ اب جو ہے آسمانی علامتوں سے میل کھا رہا ہے، مطابقت نظر آ رہی ہے۔ اور پرانی جنتری کے بارے میں یہ ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ اس میں احتیاط پہ عمل کرایا گیا ہے کہ سحری کا ٹائم باقی ہوتے ہوئے 10 منٹ پہلے ہی سحری ختم کرا دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے افطار کا ٹائم شروع ہونے کے باوجود 2 منٹ بعد میں عموماً افطار کرایا گیا ہے، 1 منٹ آگے پیچھے بھی فرق ہے۔ تو بہرحال اس کی بنا پر پھر ہم لوگوں نے جدید جنتری مرتب ہوئی، اور اب یہ ہوا کہ اس جدید جنتری کو اور لوگوں نے بھی اپنایا، تو اب قدیم جنتری اور جدید جنتری کا اختلاف اس طرح پیدا ہو گیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں میں بات پوری طریقے پر حقیقت حال سامنے نہیں آ سکی۔ تو اب کوئی قدیم جنتری پہ اصرار کر رہا ہے، کوئی جدید جنتری پہ اصرار کر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تحقیق چونکہ مختلف ہو سکتی ہے، کوئی کسی تحقیق پہ عمل کرے، کوئی کسی تحقیق پہ عمل کر رہا ہے، تو اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور احتیاط پہ عمل ہو جائے، تو سب لوگ اگر احتیاط پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس میں جنتریوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا کہ سحری تو ختم کر دیں ہم پرانی جنتری سے، یعنی چند منٹ پہلے ہی، اور فجر کی اذان اور نماز یہ پڑھیں نئی جنتری سے، تاکہ ہماری سحری بھی جو ہے شک و شبے سے بالا تر رہے، اور ہماری اذان و نماز بھی وقت سے پہلے نہ ہو جائے کہ پتہ چلا کہ ابھی وقت ہی نہیں شروع ہو رہا ہے اور ہماری اذان بھی ہو گئی۔ وقت سے پہلے اذان کا اعتبار نہیں ہوتا شریعت میں، اور نماز بھی اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ نماز بھی صحیح نہ ہوئی، چونکہ وقت نہیں شروع ہوا تھا جدید جنتری کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے۔ تو اس لیے یہ راستہ بیچ کی زیادہ اچھی ہے، اس کو بعض لوگوں نے اپنایا بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو نقش فائن ٹچ دینیات بمبئی والوں نے جو اپنا ایپ بنایا ہے اوقات صلات کا، تو اس میں یہی کیا ہے کہ ختم سحری 10 منٹ پہلے لکھا ہے اور فجر کا وقت 10 منٹ بعد میں لکھا ہے۔ اسی طریقے سے دیوبند والوں نے بھی اسی کو اپنایا ہے۔ تو اگر یہ کر لیا جائے تو یہ احتیاط کی راہ ہے، ورنہ اگر کوئی شخص جدید جنتری کو جو ہے بالکل بھروسہ کرتا ہے اور اس تحقیق کو صحیح سمجھتا ہے، اور جو دلیل کے ساتھ جو ہے محقق بھی ہے، راجح ہے، تو اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے، سحری کرتا رہتا ہے، تو وہ غلط کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اذان بھی شروع ہو جاتی ہے تو چونکہ جدید جنتری کے اعتبار سے وہ اذان قبل از وقت ہو رہی ہے، تو اذان اصل تو معیار نہیں ہے، یعنی کسی ٹائم کے شروع ہونے ختم ہونے کے لیے اذان معیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اذان میں تو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اذان وقت سے پہلے دے دے کوئی، اور اذان جو ہے قبل از وقت ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ قبل از وقت ہونے سے وقت تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر پرانی جنتری سے کوئی اذان دے رہا ہے تو اور آپ کے نزدیک جو ہے ابھی ٹائم باقی ہے، تو اذان ہوتے ہوئے آپ سحری کرتے رہیں گے، تو چونکہ وقت باقی ہے جدید تحقیق سے، تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اذانیں ہوتی رہیں، اذان معیار نہیں ہے۔ سعودیہ میں تو اذان ہی سحری کے لیے ہوتی ہے، تو سحری کرنے ہی کے لیے اذان ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اذان جو ہے یہ وقت سے پہلے ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس بنا پر جو ہے اگر کوئی اس طرح روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے، اور کوئی احتیاط پہ عمل کرتا ہے تو اور اچھا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک شکل تو یہ ہے احتیاط کی کہ ہم سحری ختم کر دیں پرانی جنتری سے، اور افطار اور جو ہے نماز و اذان کریں نئی جنتری سے، ایک احتیاط کی رائے یہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ لوگ اپنی اپنی تحقیق پہ عمل کریں، اور کوئی کسی تحقیق کو غلط نہ کہے۔ ظاہر بعد والی تحقیق
جو ہے پرانی تحقیق کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے نئی جنتری کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے اگر اس پہ عمل کریں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مختلف جو نقشے پائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی جو عرض کی گئی۔ تو بہرحال اور ایک بات یہاں اور عرض کر دیں معلومات میں اضافے کے لیے کہ جب ہم لوگ جدید جنتری مرتب کر رہے تھے کانپور شہر میں، تو اس وقت پرانی جنتری جس کے مرتب جناب علی زینبی صاحب تھے، وہ جو بارہ بنکی ان کا وطن تھا، تو ہم لوگ ان کے وطن بارہ بنکی بھی گئے تاکہ مزید معلومات حاصل کریں۔ تو بارہ بنکی میں ان کے پوتے جناب رشید صاحب نے ضیافت کی اور ان سے ہم لوگوں نے مذاکرہ کیا، تو انہوں نے خود بتایا کہ جناب علی زینبی صاحب یہاں اس طریقے سے نقشہ لگاتے تھے اور اس طرح جنتری مرتب کرتے تھے اور یہاں انہوں نے بیٹھ کے کام کیا۔ تو ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ جنتری 50 سال کے بعد کارآمد نہیں ہوگی اور ہماری جنتری میں اوقات میں فرق نکل آئے گا۔ چنانچہ اب ان کی جنتری جو پرانی جس زمانے کی انہوں نے مرتب کی ہوئی تھی، اس کو اب 50-60 سال تو ہو ہی رہے ہیں اور زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ اس بنا پر ان مرتب کے اعتبار سے وہ پرانی جنتری میں فرق آنا یہ ان کے اپنے تحقیق کے اعتبار سے ضروری تھا۔ تو اگر وہ فرق آ گیا ہے تو ہمیں اس فرق کو مان کر کے نئی جنتری پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنے اپنے ذوق ہے اور اپنی اپنی تحقیق پر بھروسہ ہے، تو کوئی جدید جنتری پہ عمل کرے، کوئی پرانی، جس کو جو جنتری اپنے اعتبار سے ٹھیک لگ رہی ہے اس پر عمل کریں۔ اس کو لڑائی جھگڑے الجھنے کا جو ہے موضوع نہ بنایا جائے، اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے چند منٹ کے فرق سے ہماری نماز روزے کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں روزوں کو قبول فرمائے۔